اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ سب تعلیم اور وہ سب ہدایات عطا فرمائی ہیں جن کی ہمیں اس دنیا میں ضرورت ہے، اور جس سے ہماری یہ دنیا بھی آرام اور راحت کی زندگی ہو جائے، اور اس کے بعد ایک عالم ہے، ایک دنیا ہے جہاں ہمیں جانا ہے، جس کو برزخ کہتے ہیں۔ وہاں جو چیزیں کام آنے والی ہیں اس کی بھی ہمیں تعلیم فرمائی۔ اس کے بعد آخرت ہے، وہاں جو کام آنے والی چیزیں ہیں ان کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی۔ کئی بار آپ نے میری زبان سے سنا ہے، اگر ہم اپنی زندگی میں سنت اور شریعت والے طریقے اختیار کر لیں تو ہم اپنی زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزاریں گے، اور اگر ہم ان کو چھوڑ دیں تو پھر یہود کے طریقے کے مطابق، نصارہ کے طریقے کے مطابق، اپنے ملک میں بسنے والے دوسرے مذہب والوں کے طریقے کے مطابق، یا اپنے نفس اور اپنی خواہش کے مطابق، بہرحال جب اس سے ہٹ جاویں گے تو کوئی نہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کریں گے۔ اور ظاہر بات ہے کہ چاہے وہ پانی پینے کا طریقہ ہو، چاہے وہ کھانے کا طریقہ ہو، چاہے وہ کپڑا پہننے کا طریقہ ہو، چاہے وہ جوتا پہننے کا طریقہ ہو، اس میں جو سب سے زیادہ مناسب ہے، سب سے زیادہ بہتر ہے، اور اس سے اچھا دوسرا کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے ہم کو وہ سکھایا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور یاد رکھیں، یہ بات کہہ تو میں چکا ہوں، کہتا تو رہتا ہوں، لیکن انداز اور تعبیر بدلتی رہتی ہے، اور اس میں آپ کی توجہ اس سے زیادہ چاہوں گا جتنی توجہ سے آپ سن رہے ہیں۔ دین کو سمجھنے اور سمجھانے کے واسطے اس کی تعلیمات کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ایمان، ایمانیات، عقیدہ، عقائد، ان سے تعبیر کرتے ہیں، یہ نام لیتے ہیں، اس کے لیے مطلب ہے ایمان۔ اور دوسری چیز ہے عبادت، جتنی بھی عبادتیں، اور تیسرا حصہ ہے معاملات، ہم دوسرے سے جو بھی لین دین کریں، جو بھی معاملہ کریں، اور چوتھا ہے معاشرت، ہمارا اپنے گھر میں رہن سہن، پڑوسیوں کے ساتھ رہن سہن، ہمارا کھانا پینا، پہننا وغیرہ، یہ معاشرت کہلاتا ہے۔ اور 5ویں چیز ہے اخلاق۔ یہ تو بات بالکل صاف ہے، اتنی تو سمجھ میں آئی ہے، اب آپ سمجھیے گا۔ اس میں جو آخری 3 چیز ہے، معاملہ اور معاشرت اور اخلاق، اللہ کے رسول کے یہ 3 احکام ایسے ہیں جن کا فائدہ ہمیں نقد اس دنیا میں پہنچتا ہے۔ عبادت کا بھی فائدہ پہنچتا ہے، ایمان کا بھی فائدہ پہنچتا ہے، لیکن ان کا زیادہ فائدہ آخرت میں۔ اور یہ جو معاملہ کا درست ہونا، اخلاق کا درست ہونا، معاشرت کا درست ہونا، اس کی جو تعلیمات ہیں تو اس کا نقد فائدہ ہمیں اس دنیا میں پہنچتا ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیں آپ جی۔ مثال کے طور پر سنت طریقہ نہانے کا یہ ہے کہ آدمی پہلے اپنے دونوں ہاتھ گٹے تک دھو لے، پھر جسم کے جس حصے پر ناپاکی لگی ہوئی ہو اس کو دھو لے، پھر چھوٹا بڑا دونوں استنجا کر لیں، اس کے بعد پھر وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد پھر
ایک بار سر پہ پانی ڈالیں، یعنی سر کو تر کر لیں، پھر دائیں مونڈے پر پانی ڈالیں، دائیں حصے پر نیچے تک، پھر بائیں مونڈے پر نیچے تک، اور ایک بار پورے جسم پر پانی ڈال کر پھر اس کو رگڑ دیں، ملیں۔ اگر صابن لگانا ہے تو صابن لگائیں، اس کے بعد پھر دوبارہ پانی ڈالیں اسی طریقے سے، اور پورا بدن تر کر کے پھر رگڑے، پھر ملے۔ صابن ہے تو صابن اتر جائے گا، اور میل کچیل ہے تو میل کچیل اتر جائے گا، اور تیسری مرتبہ پھر اسی طرح کرے۔ اب جو کچھ رہا ہے باقی ہے وہ سب اتر جائے گا۔ تو دیکھو دو چیزیں یقینی ہو گئی، دو چیز یقینی ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ ہمارا جسم پاک ہو گیا، اور دوسرے یہ کہ ہمارا پورا جسم دھل گیا، صاف ہو گیا۔ اور اگر اس کے خلاف طریقہ اختیار کیا جائے، مثال کے طور پر آدمی بیٹھے اور مگھا بھرے سر پہ ڈالنا شروع کر دے، تو اب وہ ناپاکی جو جسم پر لگی ہوئی ہے اور پھیل جاوے گی جسم پر۔ جب ہاتھ لگے گا استنجے کی جگہ پر اور وہ پہلے ہی سے گندا ہے تو وہ ناپاکی پورے جسم پر پھر پھیل جاوے گی، اور دوبارہ تیبارہ جب ہم اس میں پانی ڈالیں گے تو پتہ بھی نہیں ہمیں کہ وہ ناپاکی اور پھیل کے پورے جسم تک پہنچ گئی یا اتر کے صاف ہو گئی۔ اچھا، اب رہی بات کہ بھئی نہانے سے آدمی کو جو دل کی خوشی، فرحت اور سرور حاصل ہوتا ہے وہ دونوں صورتوں میں حاصل ہو جاتا۔ تو نہانے کا ایک وہ طریقہ ہے جو سنت ہے، اور ایک دوسرا طریقہ ہے، ہم اس میں دیکھیں کہ کس میں صفائی زیادہ ہے، کس میں پاکی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ تجربہ کر کے دیکھ لینا کہ سنت کے مطابق اگر ہم غسل کریں تو کم پانی میں اچھی طرح صفائی ستھرائی حاصل ہوگی، اور اگر بس یوں مگھے ڈالنے شروع کر دیے تو زیادہ پانی میں کم صفائی ستھرائی حاصل ہوگی۔ یہ دیکھو جتنے بھی سنت طریقے ہیں، شریعت کے جتنے بھی طریقے ہیں، ان میں اتنی بڑی بڑی حکمتیں ہیں، اتنی بڑی بڑی حکمتیں ہیں، جہاں تک ہمارا تمہارا تو کیا بڑے بڑے عقل مند لوگوں کا ذہن نہیں پہنچ سکتا۔ اس واسطے ان سب چیزوں کو سیکھو اور ان سب چیزوں پر عمل کرو، ان کو اتنا بیان کرو، اتنا بیان کرو، ان کا اتنا چرچا کرو کہ ہر آدمی تک یہ بات پہنچے، ہر آدمی تک پہنچے، اور اس پر عمل کرنے کا عام ماحول بنے، عام ماحول بنے۔ چلیے ایک بات اور سنتے چلیے گا، جو ہم چاہتے ہیں اس زندگی میں بھی، اس دنیا میں بھی، وہ ہمیں شریعت پر عمل کرنے سے ملے گا، اور جو ہم چاہتے ہیں اور شریعت کو چھوڑتے ہیں تو وہ ہم سے اتنا ہی دور بھاگے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لینا، تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بات سنیے گا۔ مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، البتہ چاندی کی انگوٹھی پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر 4.5 ماشے سے کم ہونی چاہیے۔ یہ ہوگی بات، پچھلے مہینے بھی یہ پڑھ دیا تھا اور سمجھ میں بھی بات آ گئی تھی۔ ہاں، اس سے متعلق ایک بات اور سنا دیتا ہوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور سونے کی انگوٹھی پہنی، تو تمام صحابہ کرام کو یا جس میں بھی وسعت تھی، یعنی صحابہ کرام نے بھی سونے کی انگوٹھی بنا لی۔ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی پہنی
اور اس کے بعد پھر انگوٹھی نکال دی اور حکم صادر فرمایا کہ سونا پہننا، سونے کا زیور پہننا مرد کے واسطے حرام ہے۔ تو تمام صحابہ نے وہ انگوٹھیاں نکال دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جس پر وسعت تھی انہوں نے چاندی کی انگوٹھی بنائی۔ یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، ان کی پیروی کرنا۔ خاص طور سے بات اس لیے میں نے سنائی کہ ہمارے بہت سے بھائی یوں کہہ دیتے ہیں کہ سنتی تو ہے، مستحب ہی تو ہے۔ ارے بھائی، سنت سمجھ کر، مستحب سمجھ کر مت چھوڑو، بلکہ جو کر سکتے ہو کر لو۔ کوئی عذر ہے، مجبوری ہے تو دوسری بات ہے۔ بجتا ہوا زیور جیسے گھنگرو وغیرہ پہننا منع ہے۔ مرد کے لیے تو کسی بھی قسم کا زیور منع ہے، عورتوں کے لیے ہے زیور، تو عورتوں کو بھی ایسا زیور نہیں پہننا چاہیے جس میں آواز ہو، خاص طور سے جب وہ باہر چلے اور آواز ہو اور لوگوں کی توجہ ادھر ہو، جس کا ادھر دھیان بھی نہ جائے، وہ بھی آواز سن کر زیور کی پھر ادھر دیکھے کہ دیکھو کون آ رہی ہے۔ یہ حکم ہے۔ اور دوسرا زیور جس میں بجتا نہ ہو وہ پہنے۔ یہاں ایک بار اور بتاؤں گا آپ کو، حدیث پاک میں آیا ہے کہ عورت بھڑکدار خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے۔ اگر وہ بھڑکدار خوب بھڑکتی ہے، خود مہکتی ہے، خوب مہکتی ہے، تو مہکنے والی خوشبو اگر لگا کر باہر نکلتی ہے تو وہ عورت اچھی عورت نہیں، تو وہ بھی مردوں کو متوجہ کرتی ہے، دوسروں کو متوجہ کرتی ہے۔ یہ جوتے کئی جوڑے رکھا کرو، اس میں بہت سی مصلحتیں ہیں۔ دیکھو، جہاں ہمیں سادگی کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں جہاں ضرورت ہے وہاں یہ تعلیم بھی دی گئی۔ دائیں پاؤں میں پہلے جوتا پہنو، پھر بائیں پیر میں پہنو، اور جب اتارنا ہو تو پہلے بائیں پیر سے اتارو اور پھر دائیں پیر سے اتارو۔ دوستو، یہ سنتیں، اور دوسرے لفظوں میں کہہ لو یہ عبادت ہے۔ جب آدمی سنت کی نیت سے ان کو کرتا ہے تو یہ عبادت ہو جاتا ہے۔ ایسی ہیں جن میں کچھ محنت نہیں ہے، جس میں کچھ وقت خرچ نہیں ہوتا ہے، صرف اور صرف توجہ۔ جب ہم جوتا پہنیں گے تو دائیں میں پہنیں گے پہلے یا بائیں میں پہنیں گے؟ اب ایک صورت تو یہ ہے کہ جون سے میں مرضی آئی اس میں پہن لیا، اور جون سے میں مرضی آئی اس میں سے پہلے اتار دیا۔ یہ غفلت کی زندگی ہوگی۔ اور اگر اس وقت ہمیں اتنی توجہ رہے اور اتنی یاد رہے کہ دیکھو دائیں پیر میں پہلے پہننا ہے، بائیں پیر میں پہلے پہننا ہے، تو عام طور سے اللہ کے رسول کی یاد آئے گی، اللہ کی یاد آئے گی۔ اور اتارتے وقت جب پہلے بائیں پیر کا اتاریں گے پھر دائیں پیر کا اتاریں گے تب بھی یہی ہوگا۔ اور اس میں سنت کی نیت کر لی جاوے، سنت کا ارادہ کر لیا جاوے تو اور ثواب بڑھ جائے گا۔ یہ وہ ثواب ہے جو مفت میں حاصل ہوتے ہیں، مفت میں۔ دیکھو کیسی اکثر و بیشتر حدیثیں ہیں جو اردو میں سنائی جا رہی ہیں۔ جوتا پہننے میں اگر ہاتھ سے کام لینا پڑے، مثال کے طور پر کہ وہ تنگ ہے اس لیے ہاتھ سے پہننا پڑتا ہے،
یہ اس میں تسمہ وغیرہ باندھنا ہے تو کھڑے ہو کر مت پہنو، بلکہ اس کو بیٹھ کر پہنو، اس واسطے کہ جب آپ کھڑے ہو کر پہنیں گے، ایک پیر اٹھا کر آپ جوتا صحیح کریں گے تو دوسرا پیر، ایک پیر پہ آپ کھڑے ہیں وہ لڑکھڑا سکتا ہے، گر سکتے ہیں۔ تو دیکھو یہ ایسی رعایت ہمیں ہماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اسی طریقے سے پینٹ، اسی طریقے سے پاجامہ، یہ بیٹھ کر پہنو، دونوں ٹانگوں میں بیٹھ کر ڈال لو اور پھر کھڑے ہو کر اس کو باندھ لو۔ یہ پاجامے کی سنتوں میں سے لکھا ہے۔ یہاں پر بھی وہی مصلحت ہے جو آپ کو بتائی گئی۔ جی کیا کہ جب ایک پیر پر کھڑے ہو کر پاجامہ پہنیں گے تو لڑکھڑا سکتا ہے، گر سکتے ہیں، اس طرح کی چیز ہے۔ جوتا، جہاں جوتا چوری ہونے کا ڈر ہو تو اٹھا کر اپنے پاس رکھو۔ یہ سب چیزیں، یہ آداب ہم کو بتائے جا رہے ہیں، سکھائے جا رہے ہیں۔ اور اس سے بھی اگلی بات ہے، شاید اس میں نہ آوے، اپنے سامنے رکھو۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہیں تو اپنا سامان، اپنا جوتا اپنی نگاہ آگے رکھو، دائیں بائیں نہ رکھو، پیچھے نہ رکھو، بلکہ اپنے سامنے رکھو۔ اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ چیزیں فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے۔ اچھی صاف ستھری طبیعت، نیک طبیعت ان کاموں کے کرنے کا خود تقاضا کرتی ہے۔ یہ فطرت سلیمہ کا ترجمہ لیا۔ اچھا مزاج، اچھی طبیعت ان کاموں کے کرنے کا خود تقاضا کرتی ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے کیا ہے۔ دیکھو سنو، ختنہ کرنا، بچے کی ختنہ، اب ان کے فائدے، حکمتیں اپنی جگہ پر بہت ہیں۔ لبے کٹانا، مونچھیں، ان مونچھوں کو صاف کرنا، اتنی صاف کرنا کہ ہونٹ نظر آ جائے، اور بالکل اس طرح سے بالکل صاف نہ کرنا۔ اس طرح سے بالکل صاف کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن بعض علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ تو اتنی کاٹنا کہ ہونٹ نظر آ جائے۔ ناف کے نیچے کے بال کاٹنا، جی یہاں یہ بھی یاد رکھیں، ناف کے نیچے سے بول کر کچھ مراد لیا جاتا ہے، اور اس کی مراد ہے پیڈو کہتے ہیں اس کو، پیڈو کے بال۔ اور اسی طریقے سے نیچے تک، یعنی جو پخانے کا مقام ہے اس کے آس پاس تک یہ بال صاف کر لینے چاہیے۔ جب بال صاف ہوں گے تو صفائی اچھی طریقے سے ہوگی، اور یہ زیر ناف کے نیچے کے بالوں میں ہی شامل اور داخل ہے۔ ناخن کٹانا، جب بھی تھوڑے سے بڑھے تو کاٹ لینا۔ بغل کے بال لینا، دیکھو حدیث پاک میں یہی الفاظ آتے ہیں تو اردو میں بھی یہی بات ہے، اور ان میں فرق ہے۔ جی وہ فرق یہ ہے کہ بغل کے بال کاٹنے کے بجائے پھاڑنا بہتر ہے، اور دوسری جگہوں کے بال کاٹنا بہتر ہے۔
اور اگر بغل کے بال نہ پھاڑے تو کاٹ سکتے ہیں، کاٹنے میں 40 روز سے زیادہ بال اور ناخن چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ چاہے وہ بغل کے بال ہوں، زیر ناف کے بال ہوں، ناف کے نیچے کے بال ہوں، اس سے زیادہ آدمی گناہ گار ہوگا۔ 1 ہفتے میں، 2 ہفتے میں، زیادہ سے زیادہ 3 ہفتے میں، 4 ہفتے میں، یعنی مہینے میں 1 بار یہ صفائی کر لینی چاہیے، اور ضرور کر لینی چاہیے۔ آدمی کام سے تو بھاگتا ہے، لیکن آپ دھیان کرنا، اگر دھیان نہ دیا ہو، جس دن آپ بغل کے بال، زیر ناف کے بال وغیرہ سب صاف کر کے نہاتے ہیں، اس دن اپنی طبیعت کی فرحت اور خوشی دل کی دیکھنا، اس دن دیکھنا۔ سفید بالوں میں خضاب کرنا مستحب ہے، مگر سیاہ خضاب کی ممانعت آئی ہے۔ یہ جس کو آج کل براؤن رنگ کہتے ہیں، براؤن، نہ وہ کالا ہی ہوتا اور نہ وہ بالکل سرخ اور لال ہی ہوتا، وہ کر لیں۔ مردوں کو عورتوں کا لباس اور عورتوں کو مردوں کا لباس پہننا حرام ہے، اور مردوں کو عورتوں کی اور عورتوں کو مردوں کی شکل و شباہت بنانا حرام ہے۔ بات تو بالکل صاف ہے۔ ہاں، اب ہم اپنی چھوٹی چھوٹی بچوں کو جینس پینٹ، جینس اور اس کے اوپر ایک بنیان سا پہنانا شروع کر دیتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ بچی تو ہے ابھی۔ جب بچپن میں اس نے یہ پہنا تو بڑی ہو کر بھی یہ پہنے گی، اس کی جو برائی اس کے دل میں ہے وہ نکل جائے گی۔ یہ تو بچوں کو لباس پہنانا ماں باپ کے اختیار میں ہے۔ اب ماں باپ اگر اس طرح کا لباس پہناتے ہیں تو وہ گناہ گار ہوتے ہیں، اور بچے سمجھدار ہونے کے بعد مثلاً اگر اپنی مرضی سے پہنتے ہیں تو پھر ماں باپ گناہ گار نہیں، وہ خود گناہ گار ہوتے ہیں۔ اور اب تو صورتحال کچھ اس طرح کی ہو گئی کہ لڑکی، چھوٹی بچی کیا اور جوان کیا اور بڑی عورت کیا، وہ پیٹ میں فلاں فلاں میں فلاں فلاں۔ میرے بھائیوں، اس میں جتنے نقصان ہیں، ان نقصان کو سمجھنے کے واسطے ہمارا علم اور ہماری عقل کافی نہیں ہے۔ اب ایک دوسری بات سنیے گا، اور میں ضرور آپ کی توجہ چاہوں گا تھوڑی سی۔ جن لوگوں نے اپنے دین کی حفاظت نہیں کی، اپنے دین میں رد و بدل کی، اس پر عمل نہیں کیا، دین میں رد و بدل کی، اور اللہ نے ان کی ان حرکتوں سے ناراض ہو کر ان کے دین ہی کو کینسل کر دیا، منسوخ کر دیا، ان کا طریقہ اختیار کرو، ان کے پیچھے چلو گے۔ یہود و نصارہ وہی ہیں اس دنیا میں جو موجود ہے، یہ وہ جن کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہمارا دین و مذہب کہاں سے آیا، من گھڑت روایات، من گھڑت چیزیں، ان کے پیچھے چلیں گے۔ یا پھر دوسری بات ہے نفسانی خواہش، جو میرا جی چاہے، جو من کرے وہ کریں گے، یا جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں ان کو دیکھا دیکھی ہم کریں گے۔ میرے دوستو، ان کی برائیاں ہمیں خود معلوم ہیں، جبکہ ہمارے سامنے رحمت للعالمین، سارے جہاں والوں کے واسطے جو رحمت بن کے آئے، ان کا لایا ہوا طریقہ ہے، اللہ کا بھیجا ہوا طریقہ ہے۔
یہاں ایک چیز اور ہے، تھوڑی سی بات وہ بھی سمجھنے کی ہے۔ اجی بہت اچھا لگ رہا، بہت اچھا لگ رہا، میں بالکل دھیان سے سنیو میری بات، کوئی برا نہ مانیو۔ آپ کی اپنی بیٹی نکلے باہر اور پینٹ وہ پہنے ہوئے ہو، چوتڑ خوب دکھائی دے رہے ہو، اس کے سینہ اس کا خوب دکھائی دے رہا، تو وہ آپ کو اچھی لگے گی؟ نہیں لگنے کی۔ ہاں کوئی غیر نکلے اس طرح تو آپ کو اچھی لگے گی۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے کہ یہ شکل و صورت اور اس طرح کا لباس دوسروں کی خواہشات کو بھڑکاتا ہے، ان میں جذبات پیدا کرتا ہے، اس لیے وہ اچھی لگتی ہے دوسروں کو۔ اور وہ خود میرے چاہنے والے اتنے ہیں، اس واسطے میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور عورتیں مردوں کا لباس ہرگز نہ پہنے اور مرد عورتوں کا لباس ہرگز نہ پہنے۔ مرد تو عام طور سے عورتوں کا لباس پہنتے ہی نہیں، لیکن عورتیں مردوں کا لباس پہنتی ہیں، گویا کہ ان کو عورت ہونے میں توہین نظر آتی ہے، اپنی توہین نظر آتی ہے۔ یہ بات ہوگی۔ اب اس کے بعد ایک دوسری بات اور سنی ہوگا، کچھ مرد بھی ایسے ہیں، لڑکے بھی ایسے ہیں جو ناچنے گانے کا کام کرتے ہیں، وہ اللہ نے ان کو مرد بنایا ہے، ہجڑا نہیں بنایا ہے، لیکن وہ ہجڑوں کی طرح رہتے ہیں اور زنانہ لباس پہنتے ہیں، زنانہ بولی بولتے ہیں، زنانہ چال چلتے ہیں۔ وہ حرام ہے، حرام۔ داڑھی رکھنا، داڑھی کٹانا جب مٹھی سے زائد نہ ہو منع ہے۔ اگر ایک آدھ بال بڑھا ہوا ہو اور اس کو برابر کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو بھی سمجھ لو۔ اور میرے بھائی برا نہ مانیو، یوں سمجھو کہ زخم دبا کر اس کا گندا خون اور راد پیپ نکالا جا رہا ہے۔ داڑھی رکھنا یہ مرد کے واسطے زینت ہے، زینت، اور مرد کی شان ہے، مرد کی شان۔ یہ دیکھو، داڑھی تو چونکہ مسلمانوں کی چیز ہے اور مونچھ دوسرے لوگ رکھتے ہیں، تو مونچھ اگر مردانگی کی علامت ہے، مردانگی کی نشانی ہے، تو داڑھی کیوں نہیں مردانگی کی نشانی؟ تو مردانگی کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس کی طبیعت اچھی ہو، برائیوں سے پاک، اچھی طبیعت ہو، وہ خود تقاضا کرتی ہے ان کام کا، تو داڑھی رکھنا فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے، اور فطرت سلیمہ سے اس کو پسند کرتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کٹانے والوں سے بڑی نفرت کی ہے، بڑی نفرت کی۔ عرب میں تو داڑھی کٹانے کا طریقہ نہیں تھا، البتہ عرب سے ملتا ہوا ایران تھا، ایران جہاں مجوسی لوگ رہتے تھے، ان کا طریقہ تھا داڑھی کٹانا، مونچھیں بڑھانا، ان کا طریقہ تھا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ بادشاہ فارس کے، ایران کے بادشاہ کے بھیجے ہوئے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے جب دیکھا کہ ان کی داڑھی کٹی ہوئی ہے تو حالانکہ جو مہمان کہیے، سفیر کہیے، اس کا احترام آپ خوب کرتے تھے، لیکن جب ان کی داڑھی کٹی ہوئی دیکھی، مونچھیں بڑھی ہوئی دیکھی، تو آپ نے نفرت کا اظہار فرمایا اور یوں آنکھوں پہ یوں ہاتھ رکھ کے ان سے بات کی۔ یہ اتنی ناپسند چیز ہے۔ اسی طرح میرے دوستو بزرگوں،
اس میں بہت خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، خاص طور سے جب آدمی داڑھی تو بالکل صاف کر لے، مونچھیں بڑی بڑی رکھ لے۔ جی، اکثر لوگوں کو یہ شبہ ہے یا وہ جان بوجھ کر ایسا کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، رکھ لو جب اچھا، نہ رکھ لو جب اچھا، یہ سمجھتے ہیں۔ یہاں سنت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ جب ہم سنت کا لفظ بولتے ہیں تو اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، کئی معنی۔ یہاں اس کے یہ معنی نہیں ہے، بلکہ یہاں اس کے یہ معنی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، بلکہ تمام انبیاء کا طریقہ ہے، اور مسائل کی روح سے اس کا درجہ واجب کا ہے، اور واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہوتا، عمل میں دونوں برابر ہوتے ہیں۔ یہ غلط فہمی جو پیدا کر رکھی ہیں ہوگی، اسی دور کر لینی چاہیے۔ اور ایک بات اور بھی ہو، آپ جانتے ہیں کہ 4 امام ہیں مشہور، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل۔ اگر ان چاروں میں کسی بات میں اختلاف ہو جاوے تو اس میں کوئی نہ کوئی گنجائش نکل آتی ہے، کچھ ہلکا پن آ جاتا ہے، اور جب یہ چاروں کسی بات پر متفق ہو جاوے تو پھر وہ بڑی مضبوط بات ہوتی ہے۔ تو ایک مٹھی کی داڑھی رکھنا یہ چاروں امام کے نزدیک واجب ہے، جی، زینت ہے، عزت ہے۔ اگر سر پر بال ہو تو ان کو دھوتے رہو، کنگھی کرتے رہو، تیل لگایا کرو۔ اسی طرح داڑھی کو کہ داڑھی میں کنگھا کرو، تیل لگاؤ اور صاف ستھری رکھو اس کو، جی۔ مگر ہر وقت کنگھی اور چوٹی میں رہنا واہیات بات ہے۔ اگر سفید بال ہونا شروع ہو جاوے تو ان کو مت اکھاڑا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات تو ہو ہی گئی وہ عبادتیں جن میں ہم بغیر اختیار 24 گھنٹے عبادت میں رہتے ہیں۔ سنت کے مطابق ہمارا لباس ہے، داڑھی ہے، ہر وقت عبادت ہے، اور غیروں جیسا ہمارا لباس ہے، داڑھی ہمارے نہیں ہے تو 24 گھنٹے کا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک